اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى اللہ المصیر۔ یہ ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 28 سورہ آل عمران ہے اور ترجمہ احمد رضا کا ہے۔ مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں، مسلمانوں کے سوا، اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ کا کیا مطلب ہے، اس لیے ہم بریکٹ میں لکھ دیا ہے تعلق، بعد والوں نے نہ رہا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو، ٹھیک ہے، مگر یہ کہ اللہ ان تتقوا منہم تقاتا، ٹھیک ہے، تو یہ ان سے کچھ ڈرو، صحیح ہے، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ پھرنے کا کیا مطلب ہے، لوٹ کر واپس جانا ہے، ٹھیک ہے، ہم سب نے کدھر جا کر جمع ہونا ہے، اللہ کی طرف۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا لا يتخذ المؤمنون، مومنوں کے لیے یہ بات بالکل بھی مناسب بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ کسی بھی کافر سے دوستی کریں، ظاہراً یا باطناً، ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ کفار کو دوست بنائیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی دوستی کے علاوہ مسلمانوں سے دوستی کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہے تھوڑی تفصیل طلب ہے وضاحت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس کی تفصیلی وضاحت چاہیے تاکہ تسلی بخش جواب مل سکے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع فرمایا کہ مومنوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ اولیاء بنائیں، ولی کی جمع اولیاء ہے نا، کس کو، ان کو کافروں کو، ٹھیک ہے، یہ کافروں کو ولی بنانا ان کے لیے جائز نہیں ہے مومنوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے، ٹھیک ہے، مومنوں کو اپنا دلی دوست بنائے اور کافروں کو نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس من اللہ فی شیء۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ بھی بتائی کہ یعنی صورت بھی بتائی۔ خیر، سب سے پہلے ایک چیز دیکھیے کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، اس سے یہ پہلے پڑھا تھا ہم نے کہ جب اکیلا اللہ تعالیٰ ہی بادشاہی کا مالک ہے، اس سے پہلے آیت پڑھی تھی نا، عزت اور ذلت دینے والا اور ہر خیر والا اللہ تعالیٰ ہے، تو ایمان والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، کسی قسم کی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ رکھیں، اور اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرہ برابر حصہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے شر سے کسی طرح بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار جائز ہے، کئی صورتیں ہیں جو جائز والی صورتیں ہیں، اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ کافر ہمیں نقصان پہنچائے گا تو پھر اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر یعنی دوستی کا اظہار کرنا جائز ہے، اس کے شر سے بچاؤ کے لیے، جبکہ دل میں ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہو، بیزاری ہو، کفر سے بیزاری ہو، ٹھیک ہے، کسی انسان سے بیزاری نہیں ہوتی، اس کے کفر اور شر سے بیزاری ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لیکن وہ نہیں مانتا اس بات کو، تو اس لیے اس کے اس عمل سے دل میں بیزاری لازمی ہے، ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کافروں کے کفر پر وہ راضی ہو جائے۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ کسی لڑنے والے کی مدد کرتے ہوں، تو ان سے حسن سلوک جائز ہے،
پیر محمد کرم شاہ الازہری کی یہ تفسیر ہے، تفسیر ضیاء القرآن کے نام سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس پر کیا وضاحت پیش فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 28 ہم نے تلاوت کی ہے، یہ دیکھیے، یہ آیت وہ ستون ہے جس پر اسلامی حکومت کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار ہے۔ اپنی اس اہمیت کے پیش نظر یہ بہت غور و تدبر کی مستحق ہے تاکہ اس اہم حکم کی تعمیل میں اسے صحیح نہ سمجھنے کے باعث کسی غلطی کا شکار نہ ہو جائے۔ آگے انہوں نے حضرت نے ولایتن اور ولایتن پر تھوڑی بحث کی ہے، اس کی عوام الناس کو ضرورت نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ فرماتے ہیں کہ کفار کے ساتھ ایسے دوستانہ مراسم کہ انہیں اپنے سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا جائے اور ہر بات میں انہی کے مشورے پر اعتماد کیا جائے، اسے قرآن حکیم نے قطعاً ممنوع قرار دے دیا ہے۔ ایسا رویہ اختیار کرنا کسی آزاد قوم اور آزاد حکومت کے شایان شان نہیں، بلکہ حقیقت میں ذہنی غلامی کا یہ دوسرا نام ہے جسے غیرت اسلام برداشت نہیں کر سکتی۔ نیز اگر ایک اسلامی مملکت دوسری اسلامی مملکت کے خلاف کسی غیر مسلم حکومت کی امداد کرنے لگے تو کیا ملی وحدت کا جنازہ نہ نکل جائے گا؟ اگر ہم اپنے ایک مسلمان بھائی کے خلاف کسی کافر کی اعانت کر کے اسے شکست دے دیتے ہیں تو حقیقت میں ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اور اپنے دشمن کی تقویت کا باعث بن رہے ہیں۔ تقویت یعنی اس کو قوت دے رہے ہیں، جو آج تو اپنے اغراض یعنی غرض کی جمع ہے اور مقاصد کے پیش نظر ہماری خوشامد بھی کر رہا ہے اور طرح طرح کے سبز باغ بھی دکھا رہا ہے۔ جیسے دشمن کبھی کہتا ہے نا کہ آپ میرا ساتھ دو فلاں ملک کے مطلب مقابلے میں، آپ کی جو سرحد مل رہی ہے، آپ ہمارا ساتھ دو، ہمیں سپورٹ کرو، ہمیں فیور دو، ہم تمہیں یہ دیں گے اور ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، وہ سبز باغ دکھا رہا ہے۔ بعد میں وہ مکر جائے، کوئی اس کی بات کا بعید نہیں۔ جو اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ آپ سے جھوٹ بولنے میں دریغ تھوڑی کرے گا، سبز باغ دکھا رہا ہے۔ لیکن کل جب اس کی اغراض ہمارے مفاد سے ٹکرائیں گی، یعنی اس کی اپنی غرض بھی جب ہم سے ٹکرائے گی تو کیا کرے گا؟ تو وہ ہمارا قلا قمع کرنے میں دریغ نہیں کرے گا، یعنی ہمیں کاٹ پیٹ کر رکھ دے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت اسے یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہم اس کے وہ مخلص دوست ہیں جنہوں نے اس کی خاطر اپنے دینی بھائیوں کا خون بہانے میں ذرا تعمل نہ کیا تھا۔ جو لوگ اندلس کے زوال اور بربادی کا پنچکا داستان سے واقف ہیں یا جنہوں نے سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے دور میں بنگال اور جنوبی ہند کے مسلمان نوابوں کی غلط کاریوں کا جائزہ لیا ہے، انہیں قدم قدم پر قرآن حکیم کے اس حکم کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت ملیں گے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ ان لوگوں نے کیا تھا مغلیہ دور کا، آپ دیکھ لیں کہ ہندو عورتوں سے شادیاں اور دوستیاں، کیا کچھ انہوں نے کیا تھا، پھر نتیجہ کیا نکلا۔ بہرحال تو ابھی ظاہر ہے ہم وہ پوری کہانی نہیں پڑھ سکتے۔ بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں آپ اس پر اگر آپ غور کریں تو اس کی اہمیت اور صداقت کے واضح ثبوت آپ کو ملیں گے۔ اور یہاں تفسیر المنار کی یہ عبارت کہہ رہے ہیں بہت جامع ہے جو انہوں نے یہاں پر دیا ہے، یعنی کفار کے ساتھ ایسی دوستی ممنوع ہے جس سے تیرے دین کی رسوائی ہو یا تیرے دینی بھائیوں کو اذیت پہنچے یا ان کے وقار اور مفاد کو نقصان پہنچے۔ آگے مزید آپ تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ فرماتے ہیں کافروں اور مشرکوں کی دوستی سے ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات سے منع فرما دیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھیں، انہیں دوست بنائیں اور مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت کریں، اور ایسا کرنے والوں کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یہی فرمایا نا اللہ نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو اس کا ارتکاب کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بری ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے اس نے خلاف یہ کام کر لیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ،
یہ سورہ ممتحنہ بیان کر رہے ہیں کہ وہاں ہے مومنوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ، یعنی دوست بناؤ کس کو؟ مومنوں کو، مومنوں کے علاوہ دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کارروائی کے لیے، کارروائی کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہو اور غضب نازل کرے، کھلی حجت دے دو، مطلب یہ کارروائی تو بریکٹ میں ہے، یعنی اللہ کو کھلی حجت دے دو، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو تم اس بات پر، یعنی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاؤ، ٹھیک ہے، اس کے غضب کو تم دعوت دو کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے، ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے جو کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یعنی تم اللہ تعالیٰ کی جو رحمت مسلمانوں کے لیے خاص ہے اس کی چادر تم اتار دو، یہ مقصد ہے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم، یہ سورہ مائدہ میں ہے، بہت مشہور یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں پر یہود و نصارہ کو خاص کر اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، کہیں پر تو اللہ تعالیٰ نے مطلق کافروں کی بات کی ہے کہ کسی بھی کافر سے اپنے یعنی دلی میلان نہ رکھو، ان کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ، اور یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہود و نصارہ کا نام لے کر اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منہم، ٹھیک ہے، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی آپس میں تو یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ اب یہ اتنی یعنی کہنا چاہیے کہ خوف زدہ کر دینے والی، ڈرا دینے والی آیات مبارکہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، جو دوستی کرے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو حدیث شریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب دیکھیے جو دوستی کرے گا وہ بھی یعنی تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ذرا غور کیجئے، آیات پہ غور کیجئے ذرا۔ پھر آگے مزید بھی انہوں نے بیان کیا ہے لیکن بات طویل ہو جائے گی، آگے ہم چلتے ہیں۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، ہاں اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنا بچاؤ کرنا چاہ رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بعض علاقوں یا بعض اوقات میں ان کے شر سے ڈرے تو وہ باطن اور نیت میں نہیں بلکہ ظاہر میں ان کے شر سے بچاؤ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ان کے یعنی شر سے بچتے ہوئے کیا کریں؟ یعنی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ یہ بات ابھی ہم بعد میں کریں گے، آپ کو تمام تفاسیر دکھانے اور سنانے کے بعد۔ یہاں دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی جو بیان ہے ان کا بیان دکھاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے باب المدارات مع الناس، لوگوں کے ساتھ خاطر تواضع سے پیش آنا۔ فرماتے ہیں وہ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِنَّا لَنَكْشِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ وَإِنَّا قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ، ٹھیک ہے، اب جب ترجمہ دیکھیے اس کا۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، روایت بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنستے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں مگر ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں، ہمارے دل ان پر کیا کرتے ہیں؟ وَإِنَّ قُلُوبَنَا، ٹھیک ہے، لَتَلْعَنُهُمْ، یہ بخاری شریف ہے، یہ ہے کتاب الادب بخاری شریف، ٹھیک ہے، حدیث نمبر یہاں دیکھ لیجیے، یہاں نمبر نہیں ہے، 6131۔ آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی سزا سے ڈراتا ہے
کہ اگر تم نے اس کے دشمنوں کو دوست بنا لیا اور اس کے دوستوں سے دشمنی شروع کر دی تو وہ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ چنانچہ وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دے گا۔ یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ نے جانا ہی ادھر ہے تو پھر یہ بتائیے کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے کیوں اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ لاد رہے ہیں۔ آپ نے جانا کدھر ہے؟ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، جب آپ نے ادھر ہی جانا ہے تو اب آپ تصور کیجئے کہ آپ نے حساب تو دینا ہے اس کو، تو آپ نے ایسا کام کیوں کیا جس سے اس مالک نے منع کیا تھا، اور کیا بھی اپنے دل کی رضا و رغبت سے، کوئی عذر نہیں تھا۔ اگر عذر ہوتا تو عذر قبول بھی کیا جائے گا۔ الا ان تتقوا منہم تقاتن، تو اب یہاں تقاتن، لفظ تقاتن پہ ذرا دیکھیے، اس کو غور کیجئے۔ یہ اصل میں وقع یقی سے مصدر ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اور پھر چونکہ اس پہ تنوین ہے، تا دو زبر تن گولتا ہے، اس پہ دو زبر ہیں، دو زبر کی تنوین ہے اس پہ، کہ یہ تنوین کی وجہ سے ہوگا نا کہ ان کے شر سے یعنی بچنے کی کوئی بھی صورت اختیار کرنا چاہو، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، اب یہ تقاتن جو ہے یہ کس سے ہے؟ آپ اس کو اس طرح سمجھیے جیسے تقیہ سنا ہے آپ نے نام، ٹھیک ہے، اس کے یہ ہم معنی ہے، تقیہ کا ہم معنی ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کیجئے، ہم نے تو بات کی نا کہ یعنی یہ جو لفظ تھا تقاتن، اس سے بتایا نا کہ یہ یعنی کسی سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، کوئی صورت اختیار کرنے کے لیے کہ بھائی یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو اپنا بچاؤ کرنے کے لیے آپ نے ایک ظاہری طور پر آپ نے کسی سے کوئی طریقہ اختیار کر لیا، دوستی کا، محبت کا آپ نے جتا دیا تاکہ اس کے شر سے آپ بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور سورہ نحل میں جیسے اللہ نے 14ویں پارے میں فرمایا کہ آپ یعنی تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کا دل اگر ایمان پر جمع ہوا ہے تو آپ زبان سے یعنی کوئی ایسا کلمہ بھی کہہ سکتے ہیں جس کو سن کر یعنی کوئی کافر ہو تو اس کو تسلی ہو جائے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہوتا کبھی بھی نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ مسلمان تو بے وقوف بن جاتے ہیں، بہت جلدی کہتے ہیں وہ فلاں تو مسلمان ہونے والا تھا اور فلاں تو ایسا تھا، فلاں تو ویسا تھا، لیکن کافر اتنی جلدی نہیں مانتے، ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کوئی صورت یہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا معاملہ تقاتن کا۔ اس کے بارے میں حسن بصری کا قول بھی امام بخاری نے نقل کیا ہے، غالباً حدیث نمبر 6940 سے پہلے، وہاں نمبر نہیں ہے کوئی، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کر فرمائی اس پہ کافی یعنی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ انسان غور و تدبر نہیں کرے گا بات سمجھ میں بھی آئے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سختی کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بنائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافر اللہ کے بھی دشمن ہیں اور ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں، تو پھر ان کو دوست بنانے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دوست بن جائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اہل ایمان کافروں کی دوستی اور ان سے خصوصی تعلق قائم کرنے سے گریز کریں، اپنا بچاؤ کریں، بچیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو حسب ضرورت یا کسی مصلحت کے تحت ان سے صلح اور معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، صلح بھی کر سکتے ہیں، معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، تجارتی لین دین بھی۔ اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے دشمن نہ ہوں، جو حربی نہ ہوں، ٹھیک ہے، جو دشمنی نہ کرتے ہوں، ان سے بھی آپ حسن سلوک اور ان سے بھی آپ مدارات کا معاملہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ تو ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے معاملات دوستی و محبت سے مختلف ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اجازت ان مسلمانوں کے لیے ہے جو کسی کافر حکومت میں رہتے ہوں، تو ظاہر ہے جب آپ کافر حکومت پہ رہیں گے تو اس طرح کے معاملات تو پیش آئیں گے۔ اب آپ کو میں نے احمد رضا کا ترجمہ بھی دکھایا تھا، ترجمہ انہوں نے کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش بھی یقیناً کی ہوگی، لیکن
فتویٰ کیا دے گئے ہیں کہ ہندوستان وہ کیا ہے، دارالاسلام ہے، فتویٰ ان کا یہ ہے۔ اور آج بھی میں نے خود سنا تھا کیوں ٹی وی پہ کہ کچھ علماء، نام نہاد علماء ہی کہیں گے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ فی زمانہ کوئی دارالحرب نہیں ہے، استغفر اللہ۔ تو بہرحال جو لوگ کافروں کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے ہجرت کا حکم ہے۔ لیکن آج فی زمانہ یہ بھی ہے کہ کہیں کی حکومت تو مسلمانوں کو تسلیم ہی نہیں کر رہی ہے نا، کوئی کہیں اگر جائے بھی تو کیسے جائے، اگر ہجرت کرنے کی سوچے بھی تو کیسے سوچے، کسی نے تو دروازہ نہیں کھولا نا۔ جیسے کافروں کے لیے اپنی سرحدیں بند کی ہیں، ایسے مسلمانوں کے لیے بھی بند کی ہیں۔ تو وہ کہیں پر تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مسلمان جائیں تو ہاں ان کو بلا لیا جائے گا، استقبال کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا، تو ایسا تو ہے نہیں۔ تو اب مسلمان بیچارے کریں بھی تو کیا کریں، ظاہر سرحدیں لاک ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتے، تو کیسے جائیں گے، ہجرت کریں گے۔ ورنہ یہ کہ ایسی جگہوں سے ہجرت کرنے کا حکم ہے کہ جہاں کافروں کے زیر نگرانی مسلمان رہتے ہوں اور ان کو پھر طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہوں، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہوں۔ تو ایسی صورت میں جو کافر حکومت میں مسلمان رہتے ہیں، ان کے لیے اگر کسی وقت اظہار دوستی کے بغیر ان کے شر سے بچنا ممکن نہ ہو تو وہ زبان سے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم تھوڑا دیکھتے ہیں مولانا محمد شفیع کا جو ان کا یعنی بیان ہے، تفسیر ہے معارف القرآن، ٹھیک ہے، کہ کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مضمون بہت سی آیات قرآنیہ میں مجمل اور مفصل مذکور ہے، جس میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات یعنی دوستی اور دوستی محبت سے شدت کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق بلکہ حسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی اور غمخواری کے ایسے احکام اور واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں۔ چلیں اس کی ہم بعد میں بھی بات کرتے ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو یہ یعنی شبہ ہونے لگ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں کے لیے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی یعنی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو جب یہ بات یہ کہہ رہے ہیں تو ذرا کافروں کو غور کرنا چاہیے کہ ان کے مذہب میں تو بالکل بھی نہیں ہے رواداری، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہاں دکھاوے کے لیے چاہے جو وہ کریں، لیکن وہ تو اتنا شدت پسند ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اگر کوئی ان کے پکڑ میں، کوئی ان کی گرفت میں آ جائے نا تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ خیر نہیں ہے اس کے لیے، وہ بالکل تو وہ اس کو بالکل ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتے ہیں۔ چلیے تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو کافروں کے ساتھ سلوک کیا ہے، تو اقوام میں کہہ رہے ہیں کہ یعنی دنیا کی تمام اقوام میں ان کی یعنی مثال ملنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک سطحی نظر رکھنے والا یعنی اوپری طور پر یعنی ایسے ہی اوپر کوئی چیز دیکھ لے، نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام اور ارشادات میں باہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تعارض اور تصادم محسوس ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے۔ مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے جب کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا تو وہی ایسی بات کر سکے گا، جس نے صحیح طریقے سے احادیث مبارکہ نہیں پڑھی ہوں گی تو وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اگر مختلف مقامات سے قرآن مجید کی آیات کو جو اس معاملے سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لیے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے۔ اس لیے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کون سا درجہ جائز ہے، کون سا ناجائز اور ناجائز ہے، اور جو ناجائز ہے اس کی وجوہ کیا ہے یعنی اس کی وجہ کیا ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک درجہ تعلق کا قلبی، یعنی لگاؤ جو ہوتا ہے نا اندر، یا دلی محبت یعنی اندرونی محبت ہے، یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں، کہ وہ آپ سورہ فتح بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں، دیکھ لیا آپ نے۔ اچھا، دوسرا درجہ جو مواسات کا ہے، جس کے معنی ہے ہمدردی، خیر خواہی اور نفع رسانی کے، یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں۔ اہل حرب جو نہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، مارتے پیٹتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف، نقصان، ایذا پہنچاتے رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، یعنی آپ سے جو لڑ جھگڑ رہے ہیں ان سے تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، لیکن جو لڑتے جھگڑتے نہیں، سادہ سے کافر ہیں، سادہ سے ہندو ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کے سادہ سے جو کفر کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ یعنی یہ معاملات کر سکتے ہیں۔ یعنی معاملات سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ رواداری، ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کر سکتے ہیں، کہ جو آپ سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، جو مسلمانوں کے لیے کسی قسم کی اندرونی یعنی سازشیں نہیں کرتے، تکلیفیں نہیں پہنچاتے، تو ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے۔ یہاں پر انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی دی ہے، یہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ٹھیک ہے، یہ سورہ ممتحنہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو لڑتے نہیں تم سے، یعنی دین پر، اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے، یعنی تم امن سے رہتے بھی ہو تو تمہارے گھروں سے تم کو ان کو نکالا نہیں، ٹھیک ہے، بھگایا نہیں، تم کو اس طرح سے اذیت نہیں دی کہ تم نکلنے پر مجبور ہو جاؤ، تم کو تکلیفیں نہیں پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تمہیں منع نہیں کرتا تمہارے گھروں سے، ان کے ساتھ احسان اور انصاف کا سلوک کرو، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا۔ تو یہ ہم نے دوسرا درجہ پڑھا۔ اب تیسرا درجہ کہتے ہیں کہ مدارات کا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کی، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو یا وہ اپنے مہمان ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مہمان بن کر کوئی کافر آپ کے دروازے پر آ گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ممکن ہے کہ وہ آپ کا حسن سلوک اور آپ کا جو ہے اسلامی رواداری دیکھ کر وہ خود بھی اسلام کو قبول کر لے، یا ان کے شر اور ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران کی مذکورہ جو آیت ہے، الا ان تتقوا منہم تقاتا سے، یہی درجہ مدارات کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز ہوتی ہے، اس لیے اس کو موالات سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا درجہ انہوں نے ذرا تفصیل سے بیان کیا، اس کو آپ دیکھ لیجئے، فائدہ ہوگا آپ کو۔ چوتھا درجہ ہے معاملات کا، ٹھیک ہے، کہ ان سے تجارت یا اجرت اور ملازمت اور صنعت اور حرفت کے معاملات کیے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، یعنی اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا تو یہ بات مناسب نہیں ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تعامل اس پر شاہد ہے۔ فقہا نے اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، منع کیا ہے۔ باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں میں، اداروں میں ملازم ہونا، یہ سب جائز ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں ہے، یعنی کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، اور یہ احسان اور ہمدردی اور نفع اور رسانی بجز اہل حرب کے اور سب کے ساتھ مہمان کی خاطرداری وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کریں جائز ہے۔ اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سب کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد کیا ہو، مہمان کی خاطرداری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا۔
یہ آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی معلومات. اب جب یہ مسلمان بیچارے کو خود ہی نہیں ہے اسلامی معلومات تو یہ کسی اور کو کیا جا کے پہنچائے گا؟ بلکہ الٹا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں سے متاثر ہو کے انہیں کا جو ہے گن گانے لگ جائے. جیسا کہ آج ہے آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے، مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر لیتی، کہتی اس میں حرج کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ مطلب آپ سوچیں کہ اس حد تک وہ چلے جاتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس چکر میں آپ کہیں جا کے کافر ہی نہ ہو جائیں. تو اگر آپ کے پاس اسلامی معلومات ہو تو بات ہے نا، آپ کو پتہ ہو کہ عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، جبھی تو بات ہے آپ ان کو سکھائیں گے. کیا سکھائیں گے؟ آدھی بات سکھانے سے فائدہ کوئی نہیں ہے. اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا ہو. تو اسی پیرائے میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو رواداری تھی کافروں کے ساتھ یا صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ اسی بنیاد پر تھا. ایک تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ یہ حکم ہے، اور دوسرے یہ کہ کسی کو بلا وجہ ستانا نہیں. کافر ہو تو ٹھیک ہے لیکن کسی کو بلا وجہ ستانا نہیں. دوسرے یہ کہ اسلامی معلومات ان کو فراہم کرنا تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو اسلام کی معلومات ہوئی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو تبلیغ کرنا ان کو، ٹھیک ہے، دینی طور پر ان کو نفع پہنچانا اور اپنے آپ کو بھی ان کے نقصان سے بچانا بھی، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو بھی کوشش کرنا کہ وہ بھی دوزخ سے بچ جائیں، وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور وہ بھی ہمارے بھائیوں میں شامل ہو جائیں. تو یہ بات تھی. اور اس کے علاوہ آگے ہم چلتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی جو ان کے ساتھ انہوں نے معاملات کیے یہ سب مواسات یا مدارات یا معاملات کی صورتیں تھیں. جس موالات سے منع کیا گیا وہ نہیں تھی، صحابہ کرام نے وہ نہیں کیا جس سے اللہ نے منع کیا ہے. اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لیے اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے. دوسری طرف جو ظاہری تعرض تک کے موالات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا جو انہوں نے بیان کیا. اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ قرآن نے کفار کی موالات اور قلبی دوستی و محبت کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے پھولے پھلے پھر مر کر ختم ہو گئے، بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصدی زندگی ہے. اس کی زندگی کے تمام ادوار، اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، یہاں تک کہ جینا اور مرنا سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں. جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح اور درست ہیں. اس کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، صحیح اور درست ہیں. یہاں بیچ میں ہونا چاہیے اور اگر اس کے مخالف ہیں، یعنی جو یہاں پر بیان ہوا اس کے مخالف اگر ہیں تو کیا ہیں؟ تو یہ سب غلط ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنے سے ڈراتا ہے، کیا اپنی ذات عظیم سے ڈراتا ہے. ٹھیک ہے، اپنی عظیم الشان ذات سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، اس سے ڈرو. دوستی کا تعلق دل سے ہے اور دل کا معاملہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے. اللہ اس لیے ڈراتا ہے کہ تم دنیاوی مقاصد کے لیے، دنیا کے چند روزہ فائدے کے لیے ایسے کام مت کرو جس سے اپنے مالک کو ناراض کر دو. پھر جب اس کا سامنا ہوگا، جب اس سے ملاقات ہوگی، جب اس کے دربار میں حاضری ہوگی تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو لازمی کی بات ہے کہ جب تم اگر اس کے ساتھ رہو گے تو تمہیں محبت ہو جائے گی. اگر کتے پالو گے تو کتوں سے محبت ہو جائے گی. اگر سور پالو گے تو سور سے تمہیں ظاہر ایک لگاؤ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں کو دور رکھو. اسی طریقے سے کافروں کو بھی اپنے آپ سے دور رکھو، خود بھی ان سے دور رہو اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں. ہاں، جتنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جتنی اجازت دی ہے، ان کے ساتھ رواداری کرو. ٹھیک ہے، جو حربی ہیں، جو آپ سے لڑتے ہیں، مسلمانوں سے لڑتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسلمانوں میں خون خرابہ کرنے کی جو ہے اس میں دوڑ لگاتے رہتے ہیں، تو تخریب کاری کرتے رہتے ہیں، ان سے تو نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو عام لوگ بھی تو ہوتے ہیں، سادہ لوگ بھی تو لوگ ہوتے ہیں، ہر قوم میں ہوتے ہیں، تو ان سے جو ہے
تم رواداری کا سلوک کرو، وہ پانی مانگے ان کو پانی دو، کھانے پینے کی چیزیں مانگے ان کو دو، دروازے پہ آ جائیں تو ان کے جو ہے مدارات جو کر سکتے ہو کرو، لیکن ان سے دلی لگاؤ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، وہ اللہ کی ہستی کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو اپنی مرضی اپنے طریقے پہ مانتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے حکم احکام کے مطابق نہیں مانتے، تو ان کو اپنے آپ سے دور رکھو، ان کے پاس بھاگ بھاگ کر مت جاؤ۔ لیکن لوگوں کا حال ہے کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے کسی کی تعریف کو، کسی کافر کی تعریف کو۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار نہ کہو، کیونکہ اگر وہ تمہارا سردار ہو گیا تو سمجھو کہ تم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کئی محدثین نے اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے، امام احمد نے، ابو داؤد نے، یعنی آپ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ منافق کو سردار نہ کہو۔ ہمارے یہاں کافروں کو اپنا سردار بنایا ہوا ہے، طرح طرح کے کافر ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہر ادارے میں چاہے وہ ہماری عدالتیں ہوں، فوج ہوں، جو بھی ہوں، اس پہ دیکھیں آپ بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور لازمی بات ہے کہ ہم ان سے دوستی بھی کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے سلوٹ بھی کرتے ہیں، ہم ان کو سلامی بھی پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا حامی و ناصر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور بس ہم کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہمارے کن رشتوں سے ہمیں محبت کرنی ہے، ان کے نام کیا ہیں، یہ بھی نہیں پتہ، اور ہم سمٹ کے رہ گئے ہیں، اپنے گھر تک سمٹ کے رہ گئے ہیں، پر دوستوں میں، احباب میں ہمارے جو ہے تعلقات ہیں، لیکن خاندان والوں کو بسا اوقات بچے جانتے بھی نہیں کہ ہمارے خاندان والے ہیں کون، تو رہتے کہاں ہیں۔ بسا اوقات بہت سی فیملیز میں ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے دین کا علم حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے اس ذریعے کو ہم کہاں تک حاصل کرتے ہیں؟ آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اپنا احتساب ہم خود کریں، کوئی اور نہ کرے، ہم خود اپنا احتساب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔